آج فرائیڈے ہے اور آج وہ ہو گیا جس کا سب کو انتظار تھا، یعنی سینٹ کے الیکشنز۔ بڑی رسہ کشی ہو رہی تھی دونوں طرف سے، حکومت اپنا زور لگا رہی تھی، پی ڈی ایم اپنا زور لگا رہی تھی کہ سینٹ کا چیئر کون بنے گا، ڈپٹی چیئر کون بنے گا۔ ہر قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی تھی، پاکستان کے سارے اینکرز اپنی اپنی ہانک رہے تھے۔ زیادہ تر ایسے تھے جن کو اندازہ نہیں تھا لیکن گیسنگ ورک کر رہے تھے۔ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جیت جائیں گے، کانفیڈنٹ تھے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کہ ہم جیت جائیں گے، اور وہی ہوا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو ریزلٹس وہ نہیں آئے جو ایکسپیکٹڈ تھے، اور اس میں جو کہنا چاہیے خاص بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ریجیکٹڈ ووٹس کی وجہ سے۔ 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے، یا 8 کہہ لیجیے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ سینیٹر بننے جا رہے ہیں، یا آپ سینیٹر ہیں، اور آپ کو اتنا نہیں پتا کہ ووٹ کیسے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی نا کہ ایک معمولی سے پیپر پہ اسٹیمپ لگانے کے لیے پاکستان کا جو اپر ہاؤس ہے اس کے پڑھے لکھے لوگ غلطی کریں گے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی نا۔ تو ڈیفینیٹلی یہ سارا ڈیلیبریٹلی ہوا۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ پاکستان کی سینٹ میں لگ بھگ 100 کے قریب ووٹ پڑتے ہیں، اس دفعہ 98 پڑے، اور 7 ریجیکٹ ہوئے، تو سمجھ لیجیے 105 106 وغیرہ۔ جن سینیٹرز کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کو ایک چھوٹے سے پیپر پہ اسٹیمپ لگانا بھی نہیں آتا تو ان جاہلوں کو تو سینٹ میں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ بات ایویڈنٹلی ٹرو ہے کہ یہ سارا کام ڈیلیبریٹلی ہوا ہے، اور کس نے کیا ہے، کیسے ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ویسے تو میں آپ کو وہ 7 نام گنا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں گنا سکتا کہ کس کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے، کیونکہ خفیہ بیلٹنگ ہوئی ہے نا۔ عمران خان ہمیشہ سے کہتے ہیں اوپن بیلٹنگ کرو، تو کم سے کم اوپن بیلٹنگ میں کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں تو ہاتھ اٹھانا ہے۔ اب ہاتھ آپ یوں تو نہیں اٹھائیں گے نا ووٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، تو اس میں ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں اس لیے کہ اس پہ اسٹیمپ لگانی تھی، اور اگر ہم یہ کہیں کہ سینیٹرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسٹیمپ کہاں لگانی ہے تو احمقانہ بات ہوگی۔ تو ڈیفینیٹلی یہ کھیل جو کھیلا گیا ہے یہ ڈیلیبریٹ ہوا ہے، اور سینٹ کے الیکشن جو ہے اس میں جن لوگوں نے ووٹ ضائع کیے ہیں ڈیلیبریٹلی کیے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے کیے ہیں اور کیوں کیے۔ دیکھیے، پی ڈی ایم جو ہے نا وہ ساجے کی ہنڈیا ہے، اس میں بقول بلاور کے 10 یا 11 جماعتیں شامل ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ قیادت کون کر رہا ہے؟ فضل الرحمان، جس کے پاس کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، نہ اسمبلی کی نہ سینٹ کی۔ بھائی آپ کیوں قیادت کر رہے ہیں؟ قیادت عموماً اس کو دی جاتی ہے جو کوئی تو سیٹ ہولڈ کرتا ہے نا، لیکن سب نے اس کو ماموں بنایا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس کی اسٹریٹ پاور ہے، مدرسے کے بچے ہیں، اس لیے اس کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ جیسے تیسے انہوں نے پیسہ ویسا لگا کے جیلانی صاحب کو جتا دیا تھا حفیظ شیخ کے مقابلے میں، اور بقول زرداری کے کہ بھئی ہم تو ہمارے سارے کام تو قائد اعظم کراتے، اب وہ تو زندہ رہے نہیں، تو نوٹ پہ جو ان کی تصویر چھپی ہے ہم ان سے کام لیتے ہیں۔ پیسہ چلا تھا۔ سینٹ میں بھی یقیناً ٹرائی کی ہوگی، زرداری کی سیاست ہی یہی ہے، یا نواز شریف کی، لیکن بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ خصوصاً جو بلاول ہے نا، وہ فضل الرحمان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، مریم سے تو پھر بھی وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کام کروا لیتا ہے۔ بلاول اور ان دونوں کی کیمسٹری نہیں ملتی، نہ بلاول کو مولانا پسند ہے، نہ مولانا کہنا تو اس کی توہین ہے، نہ بلاول کو فضل الرحمان خبیث پسند ہے، اور نہ فضل الرحمان بلاول کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اندر کی ٹوٹ پھوٹ ہے، لیکن وہ سیاست میں کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بناؤ، تو بلاول نے بھی گدھے کو باپ بنایا ہوا، گدھا باپ بنا ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہوا کیا، سینٹ الیکشن میں رزلٹ کے فوراً بعد پاکستان مسلم لیگ کے طلال چودھری، جو ان کا بہت ایکٹیو لیڈر آئی شڈ سے ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا بلاول کو کہ مزہ آیا، اور بلاول نے بھی جواب دیا کہ سینٹ کے الیکشن ہے، کوئی تنظیم سازی نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ظاہر ہے کہ دونوں میں چپکلش چل رہی ہے اور دونوں میں رسہ کشی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں نئے آدمی تھے آفریدی صاحب۔ مولانا حیدری کو تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، وہ تو برابر میں میک شور کرتے ہیں کہ فضل الرحمان کے برابر کھڑے ہو کے تصویر کھنچائیں،
ان کو 44 ووٹس ملے اور آفریدی صاحب کو 54 ملے، 10 ووٹ کا فرق۔ اب آپ آ جائیے سنجرانی کی اور گیلانی کی طرف، گیلانی کو 42 ووٹ ملے، سنجرانی کو 48 سوری، 6 ووٹوں کا فرق۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جب ڈپٹی اسپیکر کو 54 ووٹس پڑھ سکتے تو سنجرانی کو کیوں نہیں پڑے 54 ووٹس، یا گیلانی کو کیوں نہیں پڑے 54 ووٹس؟ اس کا مطلب ہے 54 سینیٹر نے صحیح جگہ اسٹیمپ لگائی ڈپٹی اسپیکر کے لیے، لیکن وہی 54 سینیٹر نے غلط اسٹیمپ لگائی گیلانی اور سنجرانی کے الیکشن۔ کیوں؟ دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ میں ایسے سینیٹرز ہیں جو پیپلز پارٹی کے امیدوار گیلانی کو نہیں پسند کرتے، اور ویسے بھی گیلانی کی ابھی کلیئرنس نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر چارجز ہیں، اور میرا خیال ہے اینڈ آف مارچ میں ہیئرنگ ہے، اس میں وہ چارج بھی ہو سکتا ہے اور ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پھنسا ہوا تو ہے نا۔ مسلم لیگ کے وہ ارکان جو گیلانی جو پیپلز پارٹی کا ہے اس کو نہیں پسند کرتے، تو انہوں نے یقیناً یہ سوچا ہوا کہ ہم پارٹی سے غداری تو نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم بجائے اس کے کہ سنجرانی کو ووٹ دیں جو پارٹی نہیں چاہ رہی، ہم کسی کو ووٹ نہیں دیتے۔ ایسے 3-4 لوگ ہیں، تو یقیناً 3-4 ووٹ تو ان کے ہیں۔ باقی ووٹس ان لوگوں کے ہیں جو جب سے JUI اسپلٹ ہوئی ہے ان کو فضل الرحمان ایک آنکھ نہیں بھاتا، 1-2 یقیناً اس میں سے سلپ ہوئے، اور ایک آدھ ووٹ یقیناً ایسے سینیٹر کا ہے کہ جو گیلانی کو نہیں دیکھنا چاہتا سینٹ کا چیئر۔ اچھا، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اگر گیلانی سینٹ کا چیئر بن جاتا تو پیپلز پارٹی کی بلے بلے ہو جاتی۔ آج یہ 7 ہے، کل کو یہ علیحدہ ہو جائیں گے لڑا کے، تو ان کے علیحدہ ہونے کے بعد بھی سینیٹر جو ہے پیپلز پارٹی کا ہو جائے گا، پھر تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون نے بھی سازش کی تھی کہ گیلانی کو چلو اسمبلی کا ممبر تو بنا دو، لیکن ادھر نہیں بناؤ اس کو سینٹ کا چیئر، کیونکہ اپر ہاؤس کا سینٹ کا چیئر بڑی چیز ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک سینیٹر نے، تو آپ نے شاید اسکرین پہ دیکھا ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے، وہ پاکستان کے اینکرز دکھا رہے ہیں کہ بالکل بیچ میں اسٹیمپ لگاتی ہے گیلانی اور ان کے ناموں کے بیچ میں، ظاہر وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ اچھا، پریزائڈنگ افسر صاحب کافی خفا تھے جب لوگوں نے ان پہ انگلیاں اٹھائیں۔ اب بلاول بھٹو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کوڑ جاؤں گا۔ جاہل آدمی کو یہ نہیں پتا، کم سے کم آپ پارٹی کے لیڈر ہیں یار، آپ شریک چیئر ہیں، جو بھی آپ کی پوزیشن ہے وہ کہنا چاہیے جو آپ کی پوزیشن ہے وہ تو بے نظیر کے تکیے کے نیچے سے برآمد ہونے والے خط جو بے نظیر نے خود نہیں لکھا تھا کی وجہ سے آپ بن گئے جو بھی آپ ہیں، ورنہ تو آپ کو سیاست سے آپ کا کیا واسطہ، آپ کو کیا پتہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ تو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کوڑ جائیں گے۔ اب انہوں نے کانسٹیٹیوشن تو پڑھا نہیں، بابر اعوان صاحب نے آتے اعلان کیا کہ آپ تو کورٹ جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان ہاؤس میٹرز کے لیے ہمارا سیکشن 60 اور 69 ہے جو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ آپ چیلنج کریں اس کو، تو آپ کورٹ کیسے جائیں گے؟ تو بلاوٹ کی تو وہیں طے ہو گئی، اور اگر جو سمجھدار ووٹرز ہیں وہ کہیں گے یار کیسا جاہل آدمی ہے کہ اس نے تو اسٹڈی بھی نہیں کیا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے۔ اچھا، جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے نائک صاحب ہیں، یار پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں، اتنے اعلیٰ درجے کے وکیل ہیں، کبھی کبھی جاہلوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جی اس میں بیلٹ پیپر پہ کہیں نہیں لکھا کہ کہاں اسٹیمپ لگانی۔ اب جن لوگوں نے بیلٹ پیپر اسکرین پہ دیکھا اس پہ صفحہ لکھا ہے کہ امیدوار کے آگے اسٹیمپ لگاؤ۔ اب یہ پاکستان کے جو سینیٹرز ہیں، اگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ اسٹیمپ کہاں لگانی تو آپ سینٹ میں کیوں بیٹھ رہے ہیں بھائی؟ آپ کو تو سینٹ میں بیٹھنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے نا۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی کیمرے کس نے لگائے تھے بھائی ہاؤس میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کیمرے لگے تھے بڑے سیکرٹ جگہوں پہ۔ اب کیمرے کی نشاندہی کس نے کی ہے؟ مصدق حسین نے اور شاہد عباس خاقانی عباس، شاہد خاقان عباسی نے۔ تو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا۔ ارے بھائی آپ کو کیسے پتا وہاں کیمرے لگے؟ بھائی آپ نے لگائے ہوں گے جبھی تو آپ کو پتہ ہے نا۔ اور کیوں لگائیں؟ آپ نے کیمرے کیوں لگائے؟ جب آپ سیکرٹ بیلٹ الیکشن کروا رہے ہیں تو کیمرے میں تو دکھے گا ہی نہیں کس نے کس کو ووٹ دیا، تو کیمرے تو بیکار تھے نا لگانے، لیکن کیوں لگائیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن بہرحال اب جب کہ سینٹ کے الیکشن اوور ہو گئے ہیں، حکومتی دونوں امیدوار جیت گئے ہیں،
یہ حکومت کی بہت بڑی فتح ہے۔ اور دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کے منہ پہ تو تماچا پڑا ہے، اور اب یہ طلال چودھری اور بلاول میں جو ٹھن گئی ہے، یہ تو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں ٹھن گئی ہے۔ تو یہ تو مجھے لگتا ہے چوراہے کی ہڈیاں بہت جلدی چوراہے پہ پھوٹے گی۔ ان کا جو لانگ مارچ ڈیو ہے، مجھے نہیں لگتا، ذاتی طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ اس لانگ مارچ میں ویسا پارٹیسپیشن ان کو مل سکے گا جس کی یہ امید کر رہے تھے۔ تو میں حکومت کو، عمران خان صاحب کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایماندارانہ طریقے سے، اور جیلانی کے، اور گیلانی جو بھی اس کا صحیح نام ہے اللہ جانے، اس کے بیٹے کی اپنی ترکیب سے کامیابی حاصل کی۔ اب جو یہ گیلانی صاحب ہیں، ان کے لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ مرشد اپنا نہیں تو اپنے نام کا ہی خیال کر لو یار، کیا چور بازاری کر رہے ہو۔ اینی وے، مبارک ہو قوم کو کہ صحیح قسم کے لوگ سینیٹر میں آ گئے، اور اللہ کرے کہ آئندہ اسمبلی میں بھی صحیح قسم کے سینیٹرز آئیں۔ مجھے تو بے انتہا خوشی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔